السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتل بعد ذلک زنیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایک اینکر ہے شاد بھٹی صاحب، انہوں نے کافی علماء سے انٹرویو لیے، یعنی ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پہلا انٹرویو جو انہوں نے لیا وہ مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ سے، پھر انہوں نے غالباً مفتی حنیف قریشی اور مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ اور مولانا طارق جمیل سے بھی، پھر حتیٰ کہ آخر میں انہوں نے علامہ شہنشاہ نقوی سے بھی انٹرویو لیا۔ تو ناظرین ان انٹرویو کے اندر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ سے بڑے سوال اہم ہوئے ہیں، بلکہ مفتی حنیف قریشی سے یہ سوال بڑا قابل غور جو سوال کیا وہ یہ کیا ہے شاد بھٹی صاحب نے کہ آپ نے ہی وہ جو ممتاز قادری ہیں جن کو شہید کہتے ہیں، تو شاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے ہی ان کو اس بات کی طرف ورگلایا۔ اب وہ تو خیر جامع شہادت نوش فرما گئے اور آپ اب سکون سے ہیں، آپ کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی کہ شاد بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارا کچھ کروایا۔ پھر ان کو یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہید وہ ہوئے، وہ ساری بات یعنی کہ ان سے کہہ رہے کہ آخر یہ بات کیا ہے، مل کے بیٹھ کے علماء تمام علماء بیٹھ کے ایک یکتا کر کے ان کے بارے میں فتویٰ دیتے، یعنی جس کو جہنم واصل کیا تھا۔ تو آئیے ناظرین میں چاہتا ہوں جو شاد بھٹی نے سوال کیا ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں، اور پھر مفتی حنیف قریشی نے جذباتی اور غصے والی باتیں کیوں کی وہ بھی ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ ممتاز قادری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مفتی حنیف قریشی کی تقریر سن کر سلمان تسیر کو قتل کرنے کا تہیہ کیا، اور میرے موبائل میں آپ کی وہ تقریریں بھی ہیں، اس وقت کی تقریروں کے کلپس ہیں، جوش جذبات میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے ممبر پر، آپ کا یہ امامہ جو ہے یہ گر جاتا تھا، اور وہ کلپ بھی میں نے آج وہ دیکھا کہ جس میں آپ کہہ رہے تھے آپ ایک ہوٹل میں ہیں اور پیپلز پارٹی کا سرکردہ لیڈر آیا، اس نے آپ کا ہاتھ چوما اور کہا کمال کر دیا آپ نے، اور وہ تقریر بھی ہے جس میں آپ نے آپ اور ممتاز قادری صاحب پیشی پر اکٹھے ہوئے اور آپ نے بڑی عقیدت سے ممتاز قادری صاحب سے اپنی گفتگو بتائی۔ وہ کلپ بھی ہے کہ مجھے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے دو، میرے 2 لفظ اس کے دل میں اتر گئے، اور وہ تقریر بھی میرے پاس ہے کہ انشاءاللہ ممتاز قادری غازی ہی رہے گا، اور پھر وہ تقریر بھی میرے پاس ہے کہ وہ وقت گزر گیا جب علم دین شہید ہوا، ہمارا ممتاز قادری غازی تھا، غازی ہی رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کی تقریر سن کر ممتاز قادری کہہ رہے ہیں اور آپ کے یہ سارے کلپس ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے جو کچھ کیا، یہ ان کا جس طرح انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ میں نے اس وکٹم کو جس کو انہوں نے ٹھکانے لگایا گورنر کو، انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ مفتی صاحب کا خطاب سن کر میرے اندر جذبہ عشق رسول پیدا ہوا۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب میرے علاقے کے نمازی ہیں، میرے علاقے مرکزی مسجد ہے وہاں اس کے قریب محلے میں وہ ہیں۔ عام نمازیں تو شاید اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی وہ بقول ان کے کہ انہوں نے جمعے کی نمازیں میرے پیچھے ادا کی۔ جس وقت ممتاز حسین قادری صاحب نے یہ ایکٹ کیا، ہم یہی چاہیں گے کہ قوم کے سامنے کہ وہ اس وقت کے حالات کیا تھے یہ بھی قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے قانون کو، جو کہ قرآن و سنت کا قانون ہے، اس کو وہ کالا قانون کہتا ہے، اور اس کے بعد اور ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ پھر علماء سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں۔ یہ بات اس کو ایک سٹنٹ کے طور پر وہ لیتا ہے، ہر جو نا انٹرویو میں، ہر ٹی وی پروگرام میں، ہر تقریر میں وہ اس کو اور کھرچتا ہے، جس سے پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے ملک میں لوگ تڑپ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے دین، اللہ کی شریعت کے حوالے سے یہ بندہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ ہماری تقریریں وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ جب ہم زرداری صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کی زبان بند کرو، اسمبلیوں میں علماء بیان دے رہے ہیں، وہ بھی چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ اس کو رکائیں، اور اس کو کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آن مولوی مائی فٹ، اس کا لاسٹ انٹرویو کہ میرے جوتے کی نوک پر۔ اب ایسے میں
کہ جہاں قرآن حدیث کے قانون کو ایک شخص جو کہ ایک عہدے کی شیلڈ کے نیچے ہے، کہ جب عدالت میں جایا جاتا ہے یعنی تھانے میں کہ اس کے خلاف FIR کہا جاتا ہے کہ اس کو تو استثناء حاصل ہے کیونکہ یہ تو گورنر ہے، لہٰذا جب کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کی زبان روکی جائے، پارٹی لیڈر اور تھاپڑ لگا رہا ہے اور اس کا جو آپ کا قانون ہے وہ کہتا ہے جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ وقت کا گورنر ہے، تو ایسے میں ہم لوگ سوائے خطابات کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے، میرے ریکارڈ پر گفتگو موجود ہے، ہم نے اپنے خطاب میں یہ بالکل نہیں کہا کہ اس گورنر کو اٹھو اور اس کو ٹھکانے لگا دو یا اس کو واسطے جہنم کرو۔ ہم نے وہ چیزیں بیان کی جو قرآن میں ہیں سورۃ التوبہ کے اندر، وہ چیزیں بیان کی کہ جو حدیث میں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین، اللہ کے نبی کے صحابہ کے جتنے بھی وہ معمولات تھے، ہم نے ان کو قوم کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ من سب نبی فقتلوہ، جو رسول اللہ کی ذات کی بے حرمتی کرے، توہین کرے، ایسا شخص واجب القتل ہے۔ اور مفتی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، وہ کافر بتاتا ہے، وہ کسی کو واجب القتل بناتا نہیں ہے، وہ حکم بتاتا ہے کہ یہ 2 + 2 4 ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، آپ سوال پوچھتے ہیں نماز کا منکر کون ہے، میں کہوں گا کافر ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں قرآن کا منکر کون ہے، میں مفتی ہوں، میں کہوں گا وہ کافر ہے۔ جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ایک توہین رسالت کرنے والے کی سزا کیا ہے، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں کہ اس ایسے بندے کی سزا موت ہے۔ پھر میں اپنے قرآن و سنت کے احوال، وہ چیزیں بیان کروں گا عوام کے سامنے کہ فلاں گستاخ نے گستاخی کی، یہ رسول اللہ کا فیصلہ، یہ ابوبکر صدیق کا فیصلہ، یہ حضرت عمر کا فیصلہ، یہ پوری امت کا معمول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سن کر اگر کوئی شخص اٹھ کر اپنا اس سے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو اس میں نے نہیں کہا کہ تو فلاں بندے کو کر، ہم نے جذبہ عشق رسول دیا کہ ہر مسلمان کے اندر یہ غیرت ہے۔ اور اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب رحمان ملک صاحب نے کہا ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کو گولی مار دیں، یعنی ایک لبرل آدمی اس کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ جو میرے نبی کی بے ادبی کرے میں اس کو ٹھکانے لگا دوں۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر آپ بیٹھے میرے سامنے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، میں مفتی حنیف قریشی سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہماری جانیں قربان۔ لیکن کیا اس وقت علماء کا یہ کردار نہیں تھا کہ آگ پہ پانی ڈالتے کہ نہیں، ہمارے پاس 295A بھی ہے، 295B بھی ہے، 295C بھی ہے، یہ گورنر کب تک رہے گا، یہ خدا کے لیے ایک شریعت ہے، کیا ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پہ جان نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن آپ کا اس وقت، میں آپ کی تقریریں سن رہا تھا اس وقت، اگر وہ میں تقریریں سن لیتا جو جس طرح آپ جو کہہ رہے تھے کہ گولیاں اور جو سینے ہمارے، اور ڈر گئے ہو اور رک گئے ہو اور اونچا بولو، اور وہ صادق آباد والوں ڈر گئے ہو، تو وہ مفتی حنیف قریشی اس وقت ہمیں مفتی حنیف قریشی کی ضرورت تھی کہ مفتی حنیف قریشی ملک کی بھی سوچتے، اس امت کی بھی سوچتے۔ ہم تو آپ کے ساتھ تھے اس وقت، کون تھا جو آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ بھٹی صاحب آخر یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بندہ آپ کی ذات پہ تنقید کرتا ہے تو آپ ہائپر ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ مائک اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، آپ غصے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ایک سیاسی اختلاف ہی تو بندے نے کیا، کیوں آپ جذبات میں آ گئے، کیوں آپ کو آگ لگ گئی؟ وہ اس نے تو آپ پہ جسٹ تنقید کی، آپ کے لیڈر پہ تنقید کی، اور ہم رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ 5 سال ایک بندہ گالی دیے، آپ 5 سال صبر کریں، وہ گورنر سے ہٹے گا تو ہم اس کے خلاف کریں گے۔ دیکھیں ہم آج بھی علماء یہ کہتے ہیں، ہم سے شریعت جتنے کی ہم مکلف ہیں ہم اتنا کرتے ہیں، جہاں گستاخی ہوتی ہے ہم اس کے خلاف نغم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، قانون اگر وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو وہ قانون کا راستہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمارا کبھی بھی یہ ویژن نہیں رہا ہے کہ اٹھو فلاں بندے کو قتل کرو، ہمارا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے کہ پاکستان میں موجود 295C کا قانون ہے ہی اس لیے، لیکن جب قانون کہے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ہم روئیں گے، ہم کسی کو ماریں گے نہیں، پر ہم روئیں گے۔ وہ جو حنیف قریشی رویا تھا، جو اس سے مائک گر گیا تھا، بھٹی صاحب آپ تو جناب جگ اٹھا کے مارتے ہیں میرے رسول کے خلاف،
میرے دین کے خلاف میرے اگر نہ کوئی کر رہا ہے، یہاں بھی آپ نفرت بانٹ رہے ہیں، نہیں، میرے نہیں ہمارے کہیں، دیکھیں آپ نے ہمارے پہلے کہیں، آپ اپنی بات میں خود ہمارے ہے کہ نہیں، آپ نے پہلے کہا نہیں سنیے رسول سنیے مفتی حنیف قریشی کا نہیں ہے، بٹی ہمارے صاحب کہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا سر، کہ میں نے میں جس آپ وقت سے نبی سے ایک پیار درخواست کروں گا کی، تو میں کہوں گا کہ میں آپ سے زیادہ کرتا میں ہوں، ایک آپ تو سے آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس سے زیادہ کرتا ہوں؟ میں آپ صرف ایک آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں، میں یہ کہہ دیتا ہوں، لیکن میں تو اپنے دل کی کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں یہاں یہ ہے وہ نفرت کی، میرے کیوں بھائی آپ کے، ہمارے رسول۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی جس وقت آپ کے 4 بھائی ہوتے ہیں، آپ کی ماں ہوتی ہے، تو آپ اس کو کبھی نہیں کہتے ہماری اماں، کہتے ہو میری اماں، جا کے لپٹتے ہو تو میری کیوں؟ یہ گھر میں نفرت بانٹ رہے ہیں آپ۔ جب بھائی بات کر رہا ہو تو وہ میری اماں نہیں کہتا، ہماری ماں نے یہ کہا، ہماری عام طور پر ہوتا ہے میری ماں جی، لپٹتے ہیں جا کے میری ماں۔ چونکہ ہر مسلمان کے اندر یہ ایمان کا جذبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اچھا، ہم دوسرے کو تان نہیں کرتے کہ تو نہیں کرتا۔ جرم یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جرم یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ تو ہے ہی ایسا، تو رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بٹی صاحب، جب رسول خدا کے بارے میں بے ادبی ہوگی، ہم علماء نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جذبہ ایمانی کا اظہار کیا، جس تقریریں کی، یعنی ہم تقریریں بھی نہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ممتاز قادری صاحب نے کیا وہ ٹھیک کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ممتاز حسین قادری صاحب نے امت کے سر پہ پڑے ہوئے بوجھ کو اٹھا کر پھینکا۔ ممتاز حسین قادری صاحب کا وہ عمل گو کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ممتاز حسین قادری صاحب کو اس وقت جس طرح علماء نے اظہار کیا، نفرت کا ہم نے اظہار کیا، کرنا چاہیے، لیکن جس وقت ایک آدمی پر قانون بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، شریعت کا، اب میں اس کے اوپر آگ مجھے کہیں گے میں آپ کو 150 حوالے دوں گا، جی میں نے بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 150 حوالے میں آپ کو دوں گا، میں تمام فقہائے احناف، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور اس پر متفق ہے نا کہ بھائی جو شخص رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، اور کمال کی بات یہ یہاں پر یہ محلے کے مولوی اور مفتی نے نہیں کہا کہ یہ گورنر نے بے ادبی کی ہے، آپ کے پاکستان کے 500 مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، یہی تو 2 نمبری ہے ملک میں۔ آپ نے ممتاز قادری کو تو پھانسی لگا دی، لیکن آپ نے ان 500 مفتیوں کو بلا کر کیوں نہیں پوچھا آپ کی عدالتوں نے کہ تم نے کس بحث کے اوپر اس کے خلاف گستاخی ہے رسول کا، یہ توہین رسالت کا تم نے فتویٰ دیا؟ پھر انہی علماء اور مفتیوں نے جو کہ بظاہر 500 کا فتویٰ ہے، اس کے پیچھے 1500 مفتی ہے پاکستان کا، تمام مکاتب فکر کے، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس ملعون کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کیوں جناب سارے چپ کر گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ دین کا معاملہ، دین والے لوگ، علماء، مفتی، چلو حنیف قریشی جذباتی ہے، کیا پاکستان میں ایک بھی مفتی کسی مکتبہ فکر کا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جناب والا یہ اس کے دوسری سائیڈ ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس قدر اس نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس سے تمام لوگ خوش تھے۔ اچھا جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین میں تو خیر اتنی سی بات کروں گا کہ قرآن نے اس بات کی واضح گواہی دے دی ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، جو محبوب علیہ السلام کے بارے میں ذرا بھی ایسا الفاظ بولے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے گا یا گستاخی کرے گا، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یعنی قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے، یعنی اس میں پھر اب شک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی ہم بات کرتے چلیں ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بلکہ صحابہ کو یہ بات کہی ہے، جیسا کہ وہ کعب بن اشرف لگا لے، اس کو بھی جہنم واصل کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ یعنی ان کو کہا ہے۔ باقی ناظرین بس حیران ہوں، اینکر نے بھی عجیب و غریب سوال کیا ہے۔ باقی ناظرین میں یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔